الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق اللہ خالقنا العظیم. عزیزان محترم، برادران ایمان، ہمارے آج کے خطبے کا موضوع دل و جان سے عزیز ہماری شفیق اور مہربان مائیں ہیں، جن کی دعائیں عرش سے قبولیت پاتی ہیں، جو خیر و برکات کا سرچشمہ ہیں، جنہیں ہماری شریعت مطہرہ نے عظیم مقام سے نوازا ہے اور ان کو بلند قدر و منزلت عطا کی ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی کوئی وفد آتا تو وہ اس سے پوچھتے کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ وہ آنے والے وفود سے مسلسل یہ سوال پوچھتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات حضرت اویس رحمہ اللہ سے ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا آپ اویس ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یأتی علیکم اویس بن عامر له والدة هو بها بر لو اقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. ان کی یہ شان ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر وہ کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالی ان کی قسم کو ضرور پورا کریں گے. تو اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کرانا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالی سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. تو اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. تو اللہ کے نیک بندو، ذرا غور فرماؤ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خود جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے جلیل القدر بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی، وہ بھی حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں. تو یہ جان لیجئے کہ یہ مقام حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ملا. میرے بھائیوں، ذرا سوچو کہ پھر ایک ماں کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہوگا، اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. یہاں کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرمایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، یعنی ان کا یہ حق ادا کرنے والا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے. ان کی اور زیادہ تعظیم کرنے والا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا
اور ان کے لیے نرم دل رکھنے والا بنایا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے عظیم بندو، یہ عظیم ہستی ماں ہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی عظمت و منزلت اور اس کی قربانی اور مشقت کو یاد رکھنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ کی والدہ کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا جب انہیں امید سے ہونے کی خوشخبری ملی ہوگی، پھر آپ کا وجود اس کے وجود سے پروان چڑھا، کمزوری اور لاغری کے باوجود ماں نے آپ کا بوجھ اٹھایا، شکم مادر میں جیسے جیسے آپ کا وزن بڑھتا رہا ویسے ویسے ماں کی مشقت بڑھتی رہی، اور پھر جب ولادت کا مرحلہ آیا تو ماں کی ممتا وہ درد اور علم جھلے جس کی بیان سے ترتاس و قلم عاجز ٹھہرے، یعنی وہ اقلام بھی اس علم اور مشقت کو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اسے جنا، لیکن اس کے باوجود جب ماں پہلی مرتبہ اپنے لخت جگر کو دیکھتی ہے تو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے اور اسے اپنی خوشیاں اپنے بچے سے وابستہ نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اپنا دن رات اس کی پرورش اور اس کی تربیت میں کھپا دیتی ہے، نہ سست پڑتی ہے اور نہ اس کی دیکھ بھال میں کوئی کمی کرتی ہے، اپنی آغوش کو اس کا بستر بنا دیتی ہے اور اپنی سینوں کو اس کی غذا بنا دیتی ہے۔ جب بچہ سو جاتا ہے تبھی ماں سوتی ہے، وہ غمگین ہو تو ماں بھی غمگین ہو جاتی ہے، وہ تکلیف میں ہو تو ماں بھی تکلیف میں رہتی ہے، وہ خوش ہو تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، وہ مسکرائے تو ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اس کی خوشی کی خاطر وہ اپنی خوشی قربان کر دیتی ہے اور اس کی ضروریات کے سامنے وہ اپنی ضروریات بھول جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، اگر ماں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی قربان کر دیں اور اپنا کل مال و متاع خرچ کر دیں تب بھی آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بہت دکھ سے یہ سوال بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آدمی اتنا بخیل اور کنجوس کیسے ہو جاتا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اپنی ماں کا دل توڑ دیتا ہے؟ کیا وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیا اور اس کے سر پر ہمیشہ اپنی محبت کا سایہ برقرار رکھا؟ بھلا کیسے کسی کا ضمیر گوارا کر لیتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو غصے بھری نظروں سے دیکھے، یا دل دکھانے والی کوئی بات اسے کہے، یا اسے اونچی آواز میں بات کرے، یا سخت لہجہ اختیار کرے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اس نے نہیں سنا؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بلا شبہ اللہ تعالی نے ماؤں کی نافرمانی کو ہم پر حرام کر دیا ہے۔ اپنی ماؤں کے فرمانبرداروں، میرے پیارے بھائیوں، اپنی ماں کے حقوق اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے درمیان توازن قائم کیجیے اور اپنے گھریلو ذمہ داریوں اور اپنے کام کاج کے درمیان اعتدال پیدا کیجیے۔ یہ ہرگز بھی انصاف نہیں کہ آپ باقی دنیا کے سارے کام پورے کرتے ہیں مگر اپنی والدہ سے بے خبر رہیں اور اس سے بے التفافی کا مظاہرہ کریں۔ اور کیا آپ نے سوچا کہ کبھی کبھی ماں دن بھر دروازے کی طرف نظریں جمائے گزار دیتی ہے، وہ پورا دن آپ کے آنے کا انتظار کرتی ہے، پھر جب آپ کو دیکھتی ہے تو اس کا من خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، یا جب فون پر آپ کی آواز ہی سن لیتی ہے تو اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے کس قدر بے چینی سے فرمایا جب ان کا لخت جگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بے چینی اور قلبی حالت کی یوں منظر کشی کی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے چین ہو گیا۔ تو خود سوچئے
اس ماں کا کیا حال ہوگا جو سارا دن آپ کی راہ تکتی رہتی ہے مگر آپ کو دیکھ نہیں پاتی، اس کے کان آپ کی آواز سننے کو ترس جاتے ہیں مگر وہ آپ کی آواز سن نہیں پاتی، اور پھر جب اس کے دن کا اختتام ان حسرت بھرے انتظار کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ساری امنگیں دم توڑ جاتی ہیں اور اس کا دل مرجھا سا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آخر تمہارے دل کو کیا ہو جاتا ہے؟ تمہاری فرما برداری کہاں کھو جاتی ہے؟ تم کیوں اپنی ماں سے غافل ہو جاتے ہو، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کو ہر ایک پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک ثم امک ثم امک، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، تیسری بار بھی فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثم ابوک، پھر تمہارے باپ۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اطاعت کی اعلیٰ ترین درجات میں سے ایک ہے اور نیکیوں کے عظیم ترین مراتب میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میرے علم میں نہیں کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ماں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک پر عمل کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ اور دوسرے خطبہ میں حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا، اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو آپ کی ماں آپ کے پاس ایک بیش بہا خزانہ ہے، یہ آپ کے تمام مال و متاع سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے، لہٰذا ماں کے بابرکت وجود کو غنیمت جانو، اس کی فرما برداری میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ داعی اجل کو لبیک کہتی ہوئی ہے اپنے رب سے جا ملے، پھر سوائے حسرت و ندامت کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پھر یہ تمنا کرو گے، اے کاش میں اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیتا، اے کاش میں اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیتا، اے کاش کہ اس کی شفقت سے سیراب ہو جاتا۔ پھر یہ آرزو تمہیں ستائے گی کہ اے کاش میں ساری زندگی ماں کے قدموں میں بیٹھا رہتا، اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا، اس کی خدمت میں مر مٹ جاتا، مگر اس وقت یہ ندامت کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ابھی سے جاگ جاؤ، اب تک ماں کی جو حق تلفی کی ہے اس کا ازالہ کر لو۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف رجل ادرک والدیہ احدہما او کلیہما عند الکبر لم يدخل الجنہ۔ ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ کتنی سخت وعید ہے میرے بھائیوں۔ تو اپنی ماں کی قدر کرو، ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو کر ہر وقت تیار رہو، یہی آپ کے رب کا حکم ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی آپ کے امارات کے معاشرے کی پاکیزہ روایات ہیں۔ وطن عزیز امارات العربیہ المتحدہ میں اپنی
نسلوں کو ماؤں کی عزت اور تکریم کرنے کی تربیت دیتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مائیں ہیں جو بہادر سپوتوں کو جنم دیتی ہیں، جری اور نڈر جوان پیدا کرتی ہیں، تاکہ وہ وطن کا حصار بنے اور اس کی ڈھال بنے اور اس کی قوت اور سہارا بنے۔ لہٰذا ہم اپنی عظیم ماؤں کو عقیدت اور احترام بھرا سلام پیش کرتے ہیں، اور خبردار یاد رکھیے، حسن سلوک ہو یا نافرمانی، یہ ایک قرض ہے جو واپس لوٹ کر آتا ہے۔ آپ آج اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک روا رکھیں گے، کل وہی آپ کی اولاد کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ لہٰذا آج نیکی کا جو بیج بوئیں گے، کل وہی فصل کاٹیں گے۔ میرے بھائیوں، جیسے اپنی والدہ کی وفات کا صدمہ لاحق ہو چکا، وہ یہ جان لے کہ نیکی کے دروازے بند نہیں ہوئے، بھلائی اور احسان کی راہیں ختم نہیں ہوئیں، لہٰذا وہ اپنی نیک دعاؤں کے ذریعے اپنی ماں کی قبر کو منور کر سکتا ہے، اسی صدقہ جاریہ کے ذریعے ان کی روح کو خوش کر سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے کہ وہ منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، جن دوستوں کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، وہ ان کے لیے خوب استغفار کریں، اگر وہ مقروض تھیں تو ان کا قرض ادا کر دیں، اگر ان کے ذمہ کوئی نظر پوری کرنا باقی رہ گیا ہو تو ان کی نظر پوری کر دیں، ان کے لیے کی ہوئی عہد و پیمان نبھائیں اور ان کے لیے وعدے پورے کریں، ان کے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، خصوصاً ان کی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل لک من خالۃ، تمہاری کوئی خالہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبرہا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ هذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد خاتم المرسلین وعلى آلہ وزوجاتہ الطاہرات امہات المؤمنین وصحبہ الغر المیامین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا وارزقنا برهن أحياء وأمواتا، اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا، اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا، اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا واجزهن عنا خير الجزاء، اللهم إنا نسألك من النعم تمامها ومن العافية دوامها ومن الخير أكمله ومن اللطف أجمله، اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها، واحفظ اللهم قواتنا المسلحة وأيدها ووفقها وسددها وانصرها، فهي درعنا الحصين وحصننا المكين وسبب في أماننا واطمئناننا، اللهم اجز جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه،
وقو بأسهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالمعتدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وبعبادك يمكرون، وبحرمة الشهر الحرام يستخفون.